الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جب لوگوں نے ان مرسلین کو جھٹلایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام حق تم تک پہنچا دیں، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ عمل میں صرف اتنا ہے من جانب اللہ کہ ہم واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے جو کہا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نامبارک سمجھتے ہیں۔ جب سے تم نے دعوت کا آغاز کیا ہے ہمارے اوپر مصیبتوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے، کبھی قحط ہے، کبھی بھوک مری ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے پوری قوم کے اوپر۔ تو منحوس لوگ ہو، معاذ اللہ، نامبارک لوگ ہو۔ تطیر کہتے ہیں بدفعلی کو، ناپسندیدہ سمجھنے کو، نحوست کے حامل کو۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پیغمبران کرام کے قلب نازک پر کس قدر یہ بات گراں گزرتی رہی ہوگی کہ وہ تو انہیں جہنم کے دھکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں انسان بنانا چاہتے ہیں، انسانی عظمتوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے جواب میں انہیں معاذ اللہ منحوس کہتے ہیں۔ اب یہ بلائیں جو آئی تھیں یا تو ان کے مقدرات کا حصہ تھیں جو روز اول ہی سے ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے توق کے طور پر، یا پھر پیغمبران کرام کے انکار کے نتیجے میں بلائیں آئی تھیں۔ بلائیں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ پیغمبران کرام دعوت دے رہے تھے، بلائیں اس لیے آئی تھیں کہ وہ دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ آج اورینٹلسٹ اور مستشرقین اور کچھ ماڈرن قسم کے سو کالڈ مسلمان جنہیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کو یہ چھوڑ دیں اور دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو بہت جلدی آگے بڑھ جائیں۔ یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ پابندیاں، یہ نماز اور یہ روزہ، یہ وجہ ہے ان کی ناکامی کی۔ یہی بات کسی زمانے میں رشیا کے سربراہ نے بھی کہا تھا، اسٹالن نے، کہ جتنی مسجدیں ہیں پورے روسی مملکت میں، اگر ان کو فیکٹریوں میں تبدیل کر دیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا، اور کیا بھی اس نے، لیکن 70 سال زیادہ نظام نہیں چل سکا اور بیٹھ گیا۔ جس گندم کی بالی کو اس نے اپنا نشان بنایا تھا اسی گندم کے لیے مغرب کے اوپر بھیک مانگنے کے مجبور ہو گیا۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ نمازیں، یہ مسجدیں، یہ عجیب المیہ ہے کہ مسجدیں تو نظر آتی ہیں، فٹ بال گراؤنڈ نظر نہیں آتے، تفریحات کے بڑے بڑے میدان نظر نہیں آتے ان کو، اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ بھی فیکٹریاں اور کارخانے ہوتے ہیں، ہے نا۔ آج کل بھی کہ مسجد کو اٹھانے کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی انتہائی ناپسندیدہ جج نے، وہ اسے پاک نہیں رہتے جہاں عیاشی کا مرکز ہے۔ تو اسلام سے نفرت کرنا اس طبقے کا مزاج بن گیا ہے جو مغرب زدگی کا شکار ہے۔ ہر وہ بات جو اسلام سے قریب لانے والی ہو اس کے بارے میں کہ بھی تو نحوست ہے، پسماندگی کا ذریعہ ہے۔
یہ پہلے وہ لوگ کہتے تھے جو کافر تھے، باغی تھے، اب یہ بات مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرکیف تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے، یعنی دعوت سے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ تین ہی آدمی تو ہیں آپ، ہماری پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، اتنے پتھر ماریں گے کہ آپ کا وجود ختم ہو جائے۔ اگر یہ نہ کر سکے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو سنیے آپ لوگوں کو ہماری طرف سے بڑی تکلیف دہ اور دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرات، یہ معاملہ صرف انہی تینوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ہر دور کے پیغمبران کرام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ جناب نوح علیہ السلام سے نہیں کہا تھا انہوں نے، یا تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ ورنہ ہم سنسار کریں گے تمہیں؟ کیا یہی بات جناب موسیٰ سے نہیں کہی گئی تھی؟ تمامی پیغمبران کرام سے یہی بات کہی گئی۔ کیا یہی بات جناب لوط علیہ السلام سے نہیں کہی گئی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم تو طہارت کو پسند کرتے ہو؟ یعنی جو چیز انسانیت کا معیار عظیم ہے، طہارت و پاکیزگی کردار کی، سمجھا آپ نے؟ نکل جاؤ یہاں سے، تم آبادی میں رہنے قابل نہیں ہو۔ اور پھر سرور کائنات کا معاملہ بھی اس سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، وحی پاک جب نازل ہوئی تو آپ کو لے کر کے اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ ورقہ جو تھے یہ توریت کے ماہر تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، توریت کو عربی میں لکھتے تھے، یعنی اس سے اندر عیسائی تھے، مگر وہ عیسائی نہیں جو گمراہ ہیں، بلکہ حق پہ قائم رہنے والے عیسائی۔ تو جب انہوں نے وحی پاک کی کیفیت کو سنا تو کہا یہ تو وہی ناموس مقدس ہے جو جناب موسیٰ پر بھی آیا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ سرور کائنات کو بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے تو میری قوم آبادی کی مبارک روح تصور کرتی ہے، نسمۃ مبارکہ، صادق اور امین کہتی ہے، بے پناہ محبت کرتی ہے میری قوم مجھ سے، کیا میری قوم مجھ کو نکال دی؟ کہا ہاں، ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہتا تو میں آپ کا تعاون کرتا۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے لنرجمنکم، تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے اور تم کو دردناک عذاب دیں گے۔ انہوں نے صرف کہا تھا، بیشتر انبیاء کرام کے مقابلے میں دشمنوں نے کہا اور عذاب آ گیا۔ جناب نوح کی قوم پر، جناب لوط کی قوم پر عذاب آیا، جیسی نبی کو چیلنج کیا انہوں نے عذاب آیا، مگر حضور رحمت عالم تھے، وہ عذاب کے نزول کو گوارا نہیں فرماتے تھے، دعائے ہلاکت نہیں کرتے تھے، جبکہ ان کو زیادہ ستایا گیا، ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، انہیں شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا گیا، اور انبیاء کرام کے ساتھ دھمکیاں دی گئیں، مگر یہ معاملہ نہیں پیش آیا۔ اور اتنا دردناک حصار تھا کہ بچوں نے چمڑے کھائے، گھاس کھائی اور بھوک سے دم توڑ دیا۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو پھر طائف میں جو دردناک واقعہ پیش آئے وہ بھی اب جانتے ہیں۔ طائف سے واپس آئے تو قوم نے فیصلہ کیا اب انہیں نکال دو۔ ایک میٹنگ ہوئی، جو مکے کی میٹنگ کا مقام تھا اس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ تو وہاں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم کیا کریں، ان کے ساتھی تو باز نہیں آ رہے ہیں، اور دن بدن کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور عجیب ماننے والے کہ ہم تپتی ہوئی ریت پہ کھینچیں، ظلم کریں، مگر ان میں سے ایک بھی پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کل مکے پہ ان کا غلبہ ہو جائے گا، تو لاؤ کچھ کریں۔ تو کئی تجویزیں آئیں۔ ایک تجویز آئی کہ انہیں شہر بدر کر دو، ملک سے باہر نکال دو۔
تو لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم انہیں لے آئے گی واپس. کہا اچھا انہیں جنگل میں چھوڑاؤ. کہا پھر آ جائیں گے. کہا انہیں قید کر لو. کہا ان کی قوم انہیں چھوڑا دے گی. تب ایک لمبا چوڑا آدمی نجدی لباس میں آیا. اس کو شیخ نجدی کہا ہے. آپ دیکھ لیجیے مصباح اللغات وغیرہ میں شیخ نجدی، اس کے آگے شیطان لکھا ہوا ہے. وہ لغت ہم نے تیار نہیں کی، سینکڑوں سال پہلے اردو کی لغت ہے اور عربی میں بھی. تو وہ شیخ نجدی بن کر کے آیا. اس لیے وہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں ذرا سا، اور اجنبی تھا. لوگ اس کو دیکھ کے مروب ہو جاتے. تو شیطان جو ہے ایک نجدی کی شکل میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ ساری تجویزیں غلط ہیں، ایک ہی راستہ ہے، انہیں شہید کر دو. لوگوں نے کہا اگر ہم شہید کریں، جو قبیلہ شہید کرے گا وہ مورت عتاب ہوگا، اس لیے کہ ان کا بھی قبیلہ بہت پرانا اور مضبوط ہے. تو ان کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قبیلے کا آدمی جو سردار ہے وہ تلوار لے کے آئے اور ایک ساتھ حملہ کرے، تاکہ پیغمبر کے قتل کا الزام کسی ایک قبیلے پہ نہ آنے پائے. یہ منصوبہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آج کی رات آپ کے قتل کا منصوبہ ہے، آپ ہجرت کر جائیے. وہاں نکالنے جاتے تھے لیکن نکلنے سے پہلے عذاب آتا تھا. یہاں ہجرت کا حکم دیا گیا. اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کی زنجیر بنا رکھی تھی گھر کے قریب. اندر آقائے دو جہاں آرام فرمائے مولائے کائنات سے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے لیے ہجرت کا حکم ہے. کیوں سو جاؤ بستر پہ؟ اس لیے کہ میرے پاس کافروں کی کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کو واپس کر کے آ جانا. کتنے عظیم ہیں ہمارے پیغمبر، اپنی جان کے دشمنوں اور قاتلوں کی امانتیں واپس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے بھائی کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں مولائے کائنات کی. کسی نے بعد میں پوچھا تھا کہ علی جب آپ بستر پہ سوئے تھے تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ تلواریں، ننگی تلواریں باہر پہرا دے رہی ہیں، آپ سو رہے ہیں. کہا اس سے بہتر نیند مجھے کبھی نہیں آئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ پیغمبر اعظم رسول امین وہ صادق نے مجھ کو امانت دینے کے لیے ٹھہرایا ہے. تو قیام موت اپنا رخ بدل سکتی تھی مگر علی پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا تھا. یہ میرے آقا کا فیصلہ ہے. بہرکیف اس کے بعد آپ نے ہجرت کی. ہجرت میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکل گئے. بھئی ہاتھوں کی زنجیر تھی نا، کیسے محسوس نہیں ہوا لوگوں کو؟ یار وہ نور سے نکل گئے. سمجھا آپ نے؟ بہرکیف تو انہیں بھی نکالا گیا، اور صرف ان کو نہیں پوری قوم کو. ہجرت ضروری قرار دے دی گئی. ہجرت روکی گئی ہے فتح مکہ کے بعد. پہلے ہجرت کی حبشہ، 2 ہجرتیں وہاں ہوئیں، اور تیسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی. سب کو چھوڑنا پڑا گھر جو ایمان لایا تھا. تو یہ ہمیشہ ہوا ہے انبیاء کرام کے ساتھ. وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ تم کو ہماری طرف سے بڑا دردناک سزا ملے گا. پیغمبر جواب دیتے ہیں، یا جو بھی داعی بن کے گئے تھے، قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ تمہاری نصرت تمہارے ساتھ ہے. یہ تمہاری بدعملی ہے یا تمہارے مقدرات میں سے ہے. این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا اس بات پہ تمہیں سزا دینا چاہتا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، پیغام حق پہنچا رہا ہوں؟ بلا شبہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو، تجاوز کرنے والی قوم. بس آیت مکمل انشاءاللہ کل. حضرات غالباً میں نے شیخ نجدی کے باب میں مصباح اللغات کا نام لے لیا ہے. نہیں، وہ فیروز اللغات ہے، یہ اردو کی ہے. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیخ نجدی کو شیطان لکھا گیا. شکریہ.